أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی بندگی نہ کریں گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پھر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرتے رہنا اور عام انسانوں سے اچھی بات کہتے رہنا اور نماز کو قائم رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، ہمارے قول و قرار کی ان سب باتوں سے تھوڑے سے آدمی کے سوا تم سب پھر گئے اور تم کو اس اقرار کا اب دھیان بھی نہیں رہا۔ اور جب ہم نے تم سے یہ بھی قول و قرار کیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہ کرو گے اور اپنے ہی لوگوں کو گھر سے بے گھر نہ کرو گے، یہ قول و قرار تم نے خود ہی قبول کر لیا تھا اور تم اس کے گواہ بھی ہو۔ پھر تم ہو کہ اپنے ہی بھائی بند کو قتل کرتے ہو اور اپنی ہی برادری کے بہت سے لوگوں کے گھر اجاڑتے ہو اور ظلم و گناہ پر جتھے بازی اور ٹولی بازی کرتے ہو، اور اگر تمہاری برادری کے یہی لوگ جنگ میں غیر کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑانے میں دوڑ بھاگ کرتے ہو، حالانکہ ان کا گھر سے بے گھر کرنا ہی حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب اللہ کے صرف ایک حصے کو مانو گے اور دوسرے حصے کا انکار کرو گے؟ پس تم ہی بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے تم میں ایسا کرنے والوں کی، تو اس کے سوا کہ دنیاوی زندگی میں انہیں ذلت مار ماری جائے اور قیامت کے دن انہیں شدید عذاب میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جو اپنی آخرت گنوا کر دنیا کی زندگی کے خریدار بنے، پس کبھی ہلکا نہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور انہیں کبھی کسی کی مدد بھی نہ پہنچے گی۔